اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے ورس 186 ٹو ورس 90 سورہ البقرہ کی۔ الحمدللہ واو کا مطلب ہے اور، وا اذا جب، اینڈ وین سال کا مطلب ہے سوال کرنا یا پوچھنا، اور جب سوال کریں کا مطلب ہے آپ سے، یعنی یہ کا کی ضمیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگر ادھر کما ہوتا تو دو بندوں کے لیے، اور کم ہوتا تو مور دین ٹو جمع کے لیے، لیکن یہاں پر کاف ہے تو یہ واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور تمہارے کے لیے انگلش میں یور۔ اور جب سوال کریں تجھ سے عبادی بندے، یا میرے کس کے؟ اللہ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں جب تم سے سوال کریں، آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، ان کا مطلب ہے متعلق، اباؤٹ، یہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے یہ میرے کے لیے، مائی کے لیے، مائن کے لیے یوز ہوتی ہے، میرے متعلق۔ فا پس سو، انی بے شک میں، فا انی پس بے شک میں، قریب ہوں، نزدیک ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، دائی دعا کرنے والے کی، دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ اذا جب، وین دعانی وہ مجھ سے مانگے یا مجھ سے دعا کرے۔ فل پس، فا کا مطلب پس، فل یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شوڈ، انگلش میں چاہیے کہ، پس چاہیے کہ میرا حکم مانے، پس چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا، ولیومنو اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لا اللہم، ایک منٹ صرف ایک منٹ۔ اچھا بچے، یہ تھا فل پس، فل یستجیبو پس حکم مانے، لی میرا، یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے سے، بس چاہیے کہ وہ بھی حکم مانے میرا، میرے احکامات کو مانے، وا اور، والیومنو اور ایمان لائے، بھی مجھ پر، لا اللہ تاکہ، یا شاید اس کا مطلب ہوتا ہے ہم وہ، یرشدون وہ بلائی پائیں، سیدھی راہ پائیں، اور ہدایت پائیں۔ اس کے تینوں مطلب ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ بلائی پائیں، صحیح راستہ پائیں، یا ہدایت پائیں۔ یہ جو آیت ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ عرب میں جو بت رکھے ہوئے تھے تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو بت ہے یہ کس لیے آپ نے رکھا ہے، حالانکہ آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان انٹرمیڈیری رول پلے کرتے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور جو دعوت ہے، جو دعا ہے بندہ کرتا ہے، اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، آپ کی پکار سنتا ہے، اسے شرف قبولیت بخشتا ہے، اور اگر وہ فوری قبول نہ ہو تو وہ آپ کے اعمال کی صورت میں رکھ لیتا ہے، اللہ آپ کا اجر اس سے بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دعا کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہر معاملے میں زندگی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، مشکل آئے تو اللہ کو پکاریں، آسانی ہو، خوشی میں ہو تو پھر بھی اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو پکاریں۔
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری طرف ایک چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جو ایک بلشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں بندے کے اور اللہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلق قائم کیا رب نے کہ بندے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اب یہ آگے کہا گیا ہے کہ بندے بھی میرے احکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں، تو ہماری ایک تو روزی جو ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، اور دوسرا ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں۔ یہ میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں۔ وا اور اذا جب، سالہ کا سوال کریں، کویسچن کریں، کا آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عبادی بندے میرے، انی متعلق میرے، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے فَأَنِّی پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اس کے سارے میننگ ہوتے ہیں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، پکار سنتا ہوں۔ اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، اس کی معنی ہے پرے دعا، دائی دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھ سے مانگے یا مجھ سے دعا کرے یا مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانیں، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ جی کون کرے گا اسے ریوائز؟ جی مبشرہ کریں۔ وَإِذَا اور جب، سالہ کا سوال کریں، کا آپ سے، عبادی بندے میرے، انی متعلق میرے، فَإِنِّی بے شک میں، قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، الداعی مانگنے والے کی، اذا دعانی جب مجھ سے مانگے، پس یستجیبوا چاہے کہ حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور ایمان لائے، لی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، شاباش۔ اہلا جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، لا کے لیے، کم تمہارے سب کے لیے، لیلتا راتیں، سیامی روزوں کی، رفسو بے حجاب ہونا، الا کی طرف، نسائی بیویوں، کم تمہاری، ہن وہ، یہ جمع ہے اور مونس کے لیے یوز ہوتا ہے مور دین ٹو، جمع کے لیے ہن وہ یعنی بیویاں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ یہ آیت لمبی ہے تھوڑی سی، چلیں یہ ایک اور پڑھ لیتے۔ عالمہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک کم تھے، تم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم جانو اپنیوں میں، کم تمہاری یا جانو اپنیوں میں، فتابہ پس معاف کر دیا، علیکم اوپر تمہارے، پس معاف کر دیا تمہیں، یہ بھی با محاورہ کر سکتے ہیں آپ، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے۔ یہ جو یہود میں روزہ تھا وہ اس طرح تھا کہ یہودیوں میں روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب وہ مغرب کے ٹائم روزہ افطار کرتے تو اس کے بعد جب وہ سوتے تو وہاں سے ہی روزہ افطار شروع ہو جاتا نیکسٹ میں۔ مغرب وقت کھاتے پیتے، چاہے اس کے بعد تھوڑا سا اور کھا لیتے رات کو، لیکن جب رات کو سو جاتے
تو وہاں سے ہی روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، اور وہ وہاں رات سے سٹارٹ ہوگا نیکسٹ پھر مغرب تک ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بھی شروع میں اس طرح روزے رکھنے شروع کیے۔ تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جو صحابی تھے وہ کام سے آئے تھک کے، تو جب شام کو بیوی کھانا لے کر آئی تو وہ سو چکے تھے، اب روزہ بھی رکھنا تھا نیکسٹ، تو وہ جاگ نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے، اور اس میں سختی تھی کہ رات کو آپ نہ کچھ کھا پی سکتے تھے سونے کے بعد، نہ بیویوں کے پاس جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو امت مسلمہ کے لیے نرم کیا، اور یہ دو پابندیاں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا لیا، اور ان میں سحری رکھ دی، یعنی رات کے بعد رات کو ہی روزہ سٹارٹ نہیں ہونا، اب سحری سے روزہ افطار ہونا۔ تو یہ دوسری آیت کے اس اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کے لیے لباس ہیں، اور جو شوہر بیویوں کے لیے، تو لباس انسان کے جسم کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جو رشتہ ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، کہ وہ مرد عورت کے لیے خوبصورتی کے لیے اور اس کو حفاظت کے لیے استعمال، اور عورت مرد کے لیے اسی طرح، یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے جو شادی کا۔ یہ میں روایت کرتا ہوں، پھر پڑھیں آپ، پھر آیت یہ لمبی ہے، پھر ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ اوہلا جائز کر دیا گیا، لکم کے لیے تمہارے، لیلۃ سیامی روزوں رات، لیلہ کا مطلب ہوتا ہے راتیں، سیام روزوں کی، روزوں کی راتوں میں، رافسو بے پردہ ہونا، الہ کی طرف، یا بے حجاب ہونا الہ کی طرف، نسائکم بیویوں تمہاری، ہن وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس ہو، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم تھے، تختنون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتابہ پس معاف کر دیا، علیکم اوپر تمہارے، پس معاف کر دیا تمہیں، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے۔ جی کون جی؟ ہاں جی بشر کریں۔ اوہلا حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا راتیں، سیامی روزے کی، الرفثا بے پردہ ہونا، اللہ کی طرف، نسائکم بیویوں تمہاری، ہن وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس ہو، لہن ان کے لیے، عالم جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم تھے، تختنونی خیانت کرتے، انفسکم جانو اپنی، فتابہ پس معاف کر دیا، علیکم تمہیں، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے۔ ہاں جی شاباش جزاک اللہ۔ فا پس، فا کا مطلب پس سو، فل آنا پس آؤ، یا پس اب، اس کا مطلب سو نو، پس اب، باشروہن ملو اپنی بیویوں سے، ہنہ کی جو صیغہ ہے وہ بیویوں کی طرف ہے، فا پس، فل آنا پس اب، باشروہن ملو ان سے، وابتغوا اور چاہو، ماں جو، یا چاہو یا تلاش کرو، ماں جو، کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک، یتبینَ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے، یہ خیط کا مطلب ہوتا ہے دھاگا، تھریڈ، ابیض وائٹ، دھاگا سفید، من سے، خیط الاسودی دھاگے سیاہ سے، یعنی رات جو ہے ختم ہو جائے اور صبح صادق
جب وہ پھٹنا شروع ہو جائے، جس وقت اذانیں ہوتی ہیں اور ہمارے جو کھانے پینے کا ٹائم ہے رمضان میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ من سے، من الفجر سے فجر، ثم پھر، اتمو پورا کرو، سیامہ روزے کو، الا کی طرف، لیلی رات تک، یعنی یہ لیلی مغرب کی جو ہے جہاں سے پھر عشاء شروع ہو جاتی ہے، اور جو اہل تشیع ہے وہ 10 منٹ مغرب سے بھی بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں رات کو جب ڈھل جاتی ہے۔ ولا اور نہ، تباشروہن تم ملو ان سے بیویوں اپنیوں سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں، اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجدی مساجد میں، مسجدوں میں، تل کا یہ حدود اللہ، حدود ہیں، حدیں ہیں اللہ، اللہ کی، فلا پس نہ، تقربوہا قریب جاؤ، ہا ان کے۔ اچھا جی، میں ریوائز کرتا ہوں۔ یہ فل آنا پس اب، باشرہن ملو ان سے یا مباشر کرو ان سے، وابتغوا اور چاہو، ماں جو کتبہ لکھ دیا اللہ، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، لکم الخیط الابیض داغا سفید، ابیض سفید وائٹ کو کہتے ہیں، من الخیط الاسود سے داغے سیاہ سے، من سے فجر، فجر، فجر تک، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، سیامہ روزے کو، الا، الا کا مطلب کی طرف یا تک، لیل رات تک، یعنی فجر کی سحری کرو اور پھر رات تک روزے کو پورے کرو، ولا اور نہ، تباشروہن تم ملو یا مباشر کرو، وانتم اور تم عاکفون جب اعتکاف کی حالت میں، رمضان میں ہی اعتکاف بھی ہوتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ملنا اس سے بھی منع کیا، فی المساجد مساجد میں، تل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ، تقربوہا تم قریب جاؤ، ہا ان کے۔ جی کون وائز کرے گا اسے؟ جی طیبہ کریں، سندر سے ایک منٹ آپ کو اس کے بعد میں کر دیتے ہیں۔ فالآنا پس تم پس الآنا نہ فل آنا باشروہن پس اب، فل آنا کا مطلب ہے اب، سو نو، پس آؤ، پس اب، پس آؤ، باشروہن باشرو تم ملو ہن ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، اور اشربوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نہ ظاہر نہ ہو جائے، لکم تم پر ظاہر ہو الخیط، جائے، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے، لکم تم پر، الخیط الابیض سفید دھاگے سے، من الخیط الاسود کالے دھاگے کی طرح، من الفجر فجر، ہاں ثم پس تم اتمو اتمو رکھو، پورا کرو، اتیمو کا مطلب پورا کرو، اتمو پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن مباشرت کرو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تل کا وہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها اور نہ پس نہ تم قریب آؤ ان کے۔ ہاں شاباش طیبہ۔ کذالک، کاف کا مطلب ہے جیسے، ایز، اسی طرح، یبین ظاہر کیا اللہ، اللہ اسی طرح ظاہر کرتا ہے اللہ،
آیات ہی، آیات کہتے ہیں احکامات یا نشانیاں، آیات احکامات ہی اس کے، جو ہی کی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف ہے. اسی طرح یبین وہ ظاہر کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے احکامات للناس ہی لوگوں کے لیے، لا اللہ تاکہ ہم وہ یتقون متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. جی یہ اتنا کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی سندس کریں آپ. سندس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور مکمل شفا عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی پڑھیں. آمین سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذالک اسی طرح جیسے یبین ظاہر کرتا ہے اللہ آیات ہی نشانیاں اپنی، احکامات اپنے، لی کے لیے، ناس ہی لوگوں کے لیے، لا اللہم تاکہ وہ یتقون متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. شاباش. ولا اور نہ، تاکلو تم کھاؤ، اموالا مال، کم تمہارے، بینا درمیان، کم تمہارے، بی ساتھ، باطلی جھوٹ کے، نہ حق، و اور تدلو تم پہنچاؤ، بی ساتھ، ہا اس کے، یعنی یہ مال پہنچاؤ، الا طرف، حکامی حاکموں تک، لتاکلو تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، تاکلو تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من سے، اموالی مال سے، ناسی لوگوں کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم، تعلمون تم اس کا علم بھی رکھتے ہو اور جانتے بھی ہو. یہ جو آیت ہے یہ دیکھیں روزے کے احکامات چل رہے ہیں، تو درمیان میں آیت ہے آگے قتال کے بھی احکامات آئیں گے، تو درمیان میں رکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے حلال مال سے، اللہ تعالیٰ حلال روزی قبول کرتا ہے، آپ حلال مال سے سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اور اگر وہی حرام ہو تو پھر اس روزے کا بھی. اور یہ کرپشن کے بارے میں کہ جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور آگے آپ دیکھتے ہیں جس طرح آج کل جو چھوٹا افیسر ہوتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے اور مال کا کچھ حصہ آگے بھی دیتا ہے، عدالتوں میں ججز کو بھی دیا جاتا ہے، اور تھانے کچہریوں میں بھی آگے مال پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ نے بڑی واضح آیت بیان فرمائی کہ کہیں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ اس طرح آپ کرتے ہیں. تو اللہ تو انسانیت کو جانتا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ آپ لوگوں کا مال کھاتے ہو، اور غریبوں کا اور مسکینوں کا، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی ان کا مال کھاتے ہو. اور یہ مال کھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، دوسری جگہ پر ہے. اور جو بندہ کرپٹ ہو، چاہے وہ ایس ایچ ہو، پٹواری ہو، ڈی سی ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بزنس مین ہو، تو وہ بیوقوف بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات سے وہ آشنا نہیں ہوتا، وہ اس کو نہیں جانتا، اور ساتھ شیطان اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی پھر کرپشن کرتا ہے، خود کو عقل مند سمجھا ہے لیکن ایکچولی وہ بندہ بیوقوف ہوتا ہے. اچھا جی میں اسے 1 منٹ اذان سن لیں، ایک اذان ہونی شروع ہوگی. اللہ حافظ. چلو جب مؤذن حی علی صلاح کہے تو لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت مگر تیری توفیق، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو نماز پڑھتا ہے. اللہ
نماز کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر علامہ ربہ حاضہ دعوت تامہ اذان کے بعد، تو جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل ہے حدیث کے مطابق۔ اچھا جی بچے، یہ میں روایت کر رہا ہوں، پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم مال تمہارے بینکم آپس میں بالباطلی ساتھ جھوٹ کے ساتھ نہ حق کے بغیر، وتدلو اور تم پہنچاؤ بیہا ساتھ اس کے الہ کی طرف حکمرانوں کی طرف، لتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ، کوئی پارٹ، کوئی شیئر، من سے اموالی مال ناسی لوگوں کی پراپرٹی سے تم کھاؤ کوئی حصہ، بالاسمی ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم تعلمون تم اسے کا علم بھی رکھتے ہو کہ یہ تم ناجائز کر رہے ہو اور تم جانتے ہو اس کو۔ جی کون پڑھے گا یہ آیت؟ ہاں جی جی پڑھیں، سندس پڑھیں آپ۔ ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم مال تمہارا بینکم آپس میں بھی ساتھ باطلی جھوٹ کے یا ناحق، اور تدلو تم پہنچاؤ بھی ساتھ ہاں اس کے الہ کی طرف الحکامی حکمرانوں کی طرف، لی تاکہ تاکلو تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ، من سے اموالی مال سے، اناسی لوگوں کے، بھی ساتھ اسمی گناہ کے، اور انتم تم تعلمون تم اس کا علم رکھتے ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں، یعنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ان کے بارے میں، کے متعلق اہلت نئے چاند کے بارے میں، جب نیا چاند ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کا کیا ہے، چاند میں کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کچھ، یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے تھے۔ یسألونا کا وہ پوچھتے تھے، کا مطلب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق اہلہ نئے چاند کے بارے میں، نیو مون کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہی وہ مواقیت اوقات ہیں، یہ وقتوں کی جمع ہے، ٹائمز ہیں اس میں، للناس ہی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے لیے، حج کے کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے، اور ویسے بھی جب نیا چاند ہوتا ہے پھر 7 دن بعد جب وہ آدھا ہو جاتا ہے تو 1 ویک گزر گیا، پھر جب وہ پورا ہوتا ہے تو 2 ویک گزر گئے، پھر آدھا، پھر اس طرح پورا مہینہ۔ تو چاند سے ہم وقتوں کا بھی حساب لگاتے ہیں، اور دیکھیں یہ چاند اللہ کی قدرت سے ہی اور کتنے ایگزیکٹ جو ٹائم کے ساتھ چلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا موجود ہے۔ آج ویسٹ میں ایتھیسٹ بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کائنات نہیں ہے، ایسے ہی چل رہی ہے، تو اتنا منظم نظام کیسے چل سکتا ہے خدا کے بغیر، یا تو چاند کسی سائنٹسٹ کے کنٹرول میں ہو تو اس طرح ہو۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے اللہ خود کو ہمارے اوپر ریویل کرتا ہے کہ واقعی میں رب ہوں، اور پھر یہ اللہ کے احکامات اللہ نے دیے، اور پھر اس سے ہمارے اوپر حجت قائم ہوتی ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر اللہ پوچھے گا کتنے احکامات پہنچے تھے، اتنی نشانیاں تو نے بندے دیکھ لی تھی، تو اب بھی تمہیں کوئی شک رہ گیا تھا کہ آخرت میں لوٹنا ہے اور سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ اس میں اگلا جو آ رہا ہے وَلَيْسَا اور نہیں، برُّ نیکی، بین کے ساتھ کے، تا تو تم آؤ، بیوتی یہ بیت گھر کو کہتے ہیں اس کو، اور بیوت اس کی جمع، بیوتی گھروں میں، من سے ظہورہا پشتوں ان کی، یعنی بیک سائڈ ان گھروں کے پیچھے سے آؤ، ولیکن اور لیکن، برا نیکی ہے، من اتقی جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، واتو اور آؤ، بیوتا گھروں میں، من سے ابوابہا ان کے دروازے، یہ بابن عربی میں دروازے ڈور کو کہتے ہیں، اور بواب اس کی جمع ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ گھر کی طرف ہے، بیت کی طرف۔
वत्तकू और तकवा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून तुम फलाह पा जाओ, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम कामयाबी और कामरानी पा जाओ। अच्छा, ये इसमें दो अहकाम है। चाँद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें वक़्त है, टाइम्स का तयन होता है हज के लिए भी और वैसे भी महीने के लिए भी। कमरी मंथ जो हैं और ये इस्लामी महीनों के नाम जो हैं रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, तो ये चाँद के हिसाब से ही तय होते हैं। और दूसरा हज के लिए, और ये अगला जो हुक्म है ये था कि ज़माना जाहिलियत में और कुछ अंसार में भी ये रिवाज था कि जब वो हज किसी न किसी शक्ल में कायम था, हज हो रहा था नबी वसल्लम से पहले भी, और उम्रा भी लोग करते थे, लेकिन उनकी शक्ल बिगड़ी, उसमें बड़ी रसूमात और शामिल हो गई थी, बड़ी बिदात शामिल हो गई थी जो एक्चुअली हज का हिस्सा ना थी। एक बिदत उसमें ये भी थी कि लोग जब उम्रा का या हज का तो वो बांध लेते, जो लिबास पहन लेते हज के उम्रा के, तो फिर जब उन्हें घरों में किसी काम के लिए अपने घरों में आना पड़ता तो वो घर में घर के दरवाजे से ना आते बल्कि पीछे से आते, घर की बैक साइड से आते, फलांग कर या जैसे भी आते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है कि तुम घर के दरवाजे से ना आओ, जब आप वो एहराम पहन लो तो आप घर की बैक साइड से आओ। तो ये तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हुआ, ये तुमने खुद ही बना लिया और इसे तुम नेकी समझते हो। नेकी ये नहीं है, नेकी ये है कि तुम हर मामले में अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। ये है नेकी, जो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जिस काम को कि ये नेकी है, वो नेकी है। ये आपकी अपनी बिदत है, रस्म आपने बना लिया है। तो आप जब अब आया करो, मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि अब आप घरों के, अगर आपको ज़रूरत पड़ी गई है तो आप घरों के दरवाज़ों से आ जाए, ना पीछे से फलांग कर आए। अच्छा जी, वलैसा और नहीं, बिरु नेकी, बेअन भी साथ अन के, ता तुम आओ, बयूता घरों में, मिन से ज़हूरिहा पुश से उनकी या बैक साइड से उनकी, वला किन्ना और लेकिन, बिर्रा नेकी है, मनित्ता का जो जिसने तकवा इख्तियार किया, जो डर गया, वातु और आओ, बयूता घरों में, मिन से अबवाबिहा दरवाज़ों उसके, वत्तकू और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। जी ये कौन पढ़ेगा? हाँ जी, तैयबा पढ़ें आप। एक मिनट मैं उसे करता हूँ। चलें, शाबाश पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का वो सवाल करते हैं अनिल अहिल्लती, चांद के बारे में। कुल कह दीजिए है हिया ये मवाकीतु वो टाइम्स हैं, औकात हैं, इसमें वक़्त हैं, ये वक़्त की औकात है लिन्नासी, लोगों के लिए, वा और अलहजी, हज के, हाँ, लैसा वा और लैसा नहीं है, बिर्रु नेकी भी, अन ये के तो तुम आओ, अल बयूता अपने घरों में, मिन से ज़हूरिहा किसी काम से, ज़हूर का मतलब होता है पुश्त, पीछे से, बैक साइड से, घर का जो निचला ज़हूरिहा हिस्सा है ना वहाँ पुश्त से से, आओ। ज़हूरिहा पुश्त से, वला किन्ना और वला और नहीं है, किना लेकिन, बिर्रा नेकी, मन तका से, मन से अत्तका तुम तकवा इख्तियार करो। ये मन है, ये देखें, एक मिनट तैयबा, एक मिनट। ये जो मन होता है ना, इसका मतलब होता है जो, और बाज का कौन भी होता है, हु मन रब्बू का, हु इज़ योर गॉड। तो मन का मतलब जो इधर करना है। अगर मिन हो ना, ये मीम के नीचे जेर हो, तो फिर इसका मतलब से होता है फ्रॉम। तो जी, हाँ, जो तका डरे या तकवा इख्तियार करे। हाँ जी, जो डरे या तकवा इख्तियार करे, तू और तुम आओ, बयूत अपने घरों में, मिन अबवाबिहा उनके दरवाजों से, वत्तकू और डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम और ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये आखिरी आयत रह गई, आयतें थोड़ी सी लंबी थी। अच्छा जी, वक़ातिलू और किताल करो, फाइट करो, लड़ो, और फ़ी में सबीलिल्लाहि रास्ते अल्लाह के, अल्लाज़ीना उनसे जो, युकातिलूनकुम लड़ते हैं तुमसे, वला और ना तातदू तुम ज़्यादती करो।
حد سے بڑھو، انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یحبو وہ محبت کرتا پسند کرتا، معتدین حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ یہ ہے پہلی مرتبہ اب قتال کے احکامات آ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ پہلے احکامات آئے عبادات کے بارے میں، نماز اور فی سبیل اللہ خرچنے کے بارے میں، دوسرے بلیف کے بارے میں۔ پہلی مرتبہ یہ قتال کے آ رہے ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمان آ گئے تھے تو دوسرے لوگ جو ان کے لیے ان سے لڑتے تھے، تو اب مسلمانوں کو پہلے حکم نہیں تھا لڑنے کا، اب کہا گیا کہ جو تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان کے مقابلے میں لڑو، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر لڑو، اور زیادتی نہ کرو، یعنی مثلا نہ کرو۔ اس سے مراد ہے کہ عورتوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو جو تم سے نہیں لڑتے ان کو آپ قتل نہ کرو، ان سے زیادتی نہ کرو، نہ ان سے لڑو۔ اور اس کے علاوہ جانوروں کو بلا ضرورت قتل کرنا یا کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچانا، تو یہ بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ وقاتلو اور تم لڑو فی میں سبیل اللہ راستے اللہ کے، اللہ زینا ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں کم تم سے، ولا اور نہ تعتدو تم زیادتی کرو، تم حد سے بڑھو، ان بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یحبو وہ پسند کرتا، معتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ جی اس کو کون کرے گا؟ ہاں جی کریں، سندس کریں آپ۔ وا اور قاتلو تم لڑو فی میں سبیلی راستے میں، اللہ ہی اللہ کے، اللہ زینا ان لوگوں سے، یقاتلو جو لڑتے ہیں، کم تم سے، وا اور لا نہیں، تعتدو تم زیادتی کرو یا تم حد سے بڑھو، انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یحبو پسند کرتا ہے، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ جی شاباش، جزاک اللہ۔ اگر کسی کو کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ سندس کے لیے آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، مکمل صحت دے، یہ بیمار تھی۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین، عظم الباس ربنا واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللهم اشفنا ومرضى المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم من احييت منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيت منا فتوفاه الى الايمان، اللهم ادخلنا في الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الميزان، صلی اللہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔